جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ کی پاک بارگاہ عالیہ میں دعا ہے خالق کائنات اسی طرح اسلام والی اسلام تھی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اولیاء اللہ کی محبت کے معیار کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسی حوالے سے اولیاء کاملین کی پہچان، ولی کی نشانیاں، ولی کی پہچان، اور پھر آخر پہ انشاءاللہ چونکہ ماہ سفر کے ساتھ یہ اگست کا مہینہ بھی ہے اور 14 اگست بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں گوش گزار کریں گے کہ یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے خصوصی فضل و کرم سے سابقہ جمعۃ المبارک کو گوش گزار کیا تھا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ خود رب کائنات نے قرآن عزیز میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کے نیک بندوں کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا ہم سرے سے اولیاء کا انکار نہیں کر سکتے، جیسا کہ فی زمانہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں اور انکار ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور نہیں مانتے۔ کسی کا نہ ماننا یہ حق کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ حق یہ ہے رب کا قرآن جو ہمیں بتائے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان جو ہمیں بتائے۔ باقی تعصبات سے نکل کر اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہے جو حالات انہوں نے عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کا سہارا لے کر بدنامی کا باعث بنے، یعنی انہوں نے جو یہ مقدس اور مطہر منصب تھا اس کو بدنام کرنے میں کردار ادا کیا اور لوگوں کو موقع ملا اس بات کا کہ لو جی یہ سنیوں کے پیر ہوتے ہیں، یہ ان کے پیر ہیں، اور وہ پھر ان کو دلیل بنا کر ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے مسلک کو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آج تک ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے آئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرو، ہم تمہیں بتائیں گے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور ہم ایسے ڈبے پیروں کو نہیں مانتے جن کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں بات کرنی ہے ولیوں کی تو پھر بات کرو داتا علی اجمیری کے بارے میں، بات کرنی ہے تو خواجہ اجمیری کی بات کرو، بات کرنی ہے تو حضور مسعود گنج شکر بابا فرید الدین کی بات کرو، بات کرنی ہے تو حضرت خواجہ قطب الاقطاب قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، بابا نظام الدین اولیاء کی بات کرو۔ ہم تو ایسے اللہ کے ولیوں کے معتقد اور ماننے والے ہیں اور ان کے طرز عمل کو اپنانے والوں کو۔ تو بہرحال اسی حوالے سے اللہ رب العزت جل شانہ نے آج اگر ہمیں یہ رہنمائی حاصل کرنی پڑے کہ بھئی ولی اللہ کون ہوتے ہیں،
ولی کی پہچان کیا ہے، ولیوں میں نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں قرآن کھلے انداز میں بتاتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی میں نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے، فقدان یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اور ہم نے صرف قرآن قسموں کے لیے، قرآن ختم دلانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، اور قرآن تویز داغوں کے لیے، اور قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں بھی برحق اور اچھی بات ہے، قرآن برکت کے لیے ہے، قرآن شفا کے لیے ہے، لیکن قرآن یقین جانیے اس لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور پیغام کو سمجھنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن عزیز ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، کہ اللہ کے ولی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن ساتھ ان کی پہچان کیسے کروائی؟ فرمایا ان کا پہلا منصب یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا، کہ وہ لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بتا دیا گیا کہ بے ایمان کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی ولی جب بھی ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اور پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا ارشاد فرما کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ نرا کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں ہوگا بلکہ متقی و پرہیزگار بھی ہوگا۔ تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ ایمان میں عقیدہ بھی شامل ہے، ایمان میں عقیدہ درست بھی شامل ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے، صاحب ایمان ہونے کے بغیر بندہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کا عقیدہ درست ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جس کا عقیدہ خراب ہو۔ یہی تو بات ہے، آپ پوری دنیا میں سرچ کر لیں اور سروے کر لیں اور لے کے بیٹھ جائیں، شرق تا مغرب، شمال تا جنوب، پوری دنیا عالم اسلام میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جس ولی اللہ کا بھی مزار ہوگا اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہی ہوگا۔ غیر سنی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ جس کا خراب ہے، بد عقیدہ داڑھی والا ہو سکتا ہے، بد عقیدہ ٹوپی دستار والا ہو سکتا ہے، بد عقیدہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، بد عقیدہ شیخ القرآن ہو سکتا ہے، بد عقیدہ مفتی ہو سکتا ہے، بد عقیدہ مولوی ہو سکتا ہے، بد عقیدہ بہت بڑا جتھے کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن بد عقیدہ بندہ کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایمان نہیں وہ بھی ولی نہیں، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں۔ ہاں یہ ہے مذہب مسلک شافعیہ، یہ چار امام ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ، یہ چار فقہ کے امام ہیں، اور ان چاروں فقہا کے ماننے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین رہے، صرف حنفی جو ہیں یہی رفع یدین نہیں کرتے، نماز میں ہر رکن میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ احناف کے نزدیک جو مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ صرف ایک مرتبہ ہی رفع یدین کرتے ہیں، باقی رکنوں میں نہیں رفع یدین کرتے۔ لیکن آپ کے علم کے لیے یہ ہر رکن میں رفع یدین امام مالک کے ماننے والے بھی کرتے ہیں، رفع یدین امام شافعی کے ماننے والے بھی کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حنفی فقہ کے ماننے والے نہیں تھے، حضرت غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔
یعنی لوگ آج کہتے ہیں کہ جس غوث پاک کو تم مانتے ہو وہ تو رفاعیدین کرتے تھے، اور تم 11ویں کھا کے غوث پاک کی بات نہیں مانتے، وہ تو رفاعیدین کرتے تھے اور تم رفاعیدین نہیں کرتے۔ تو بات دراصل یہ نہیں، رفاعیدین کی نہیں، بات مقلد کی اور غیر مقلد کی ہے۔ حضرت غوث پاک اگرچہ رفاعیدین کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اہل سنت تھے۔ تو یہ چاروں ائمہ کو ماننے والے، یہ مسئلہ ہے، چاروں اماموں کو ماننے والے یہ اہل سنت ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ غیر مذہب والا بد مذہب بندہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا عقیدہ خراب ہے نبیوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا اور عقیدے کا درست ہونا یہ اولین شرط ہے۔ گرامی قدر احباب، پھر ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی یہ درجہ ہے اللہ جس کو اپنے فضل سے عطا فرمائے اپنے بندوں میں سے، اور یہ درجات اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن عزیز سورۃ نساء میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 درجے ہیں مراتب کے، 4 درجے ہیں فیوز و برکات کے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ من النبیین، نبیوں کا درجہ ہے، یعنی روئے زمین پر جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب اور اللہ کے قریبی اور اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندے ہیں، مع الذین انعم اللہ من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اور پھر نبیوں میں بھی درجے ہیں، 313 رسول ہیں ان کے درجے ہیں، اور پھر 313 رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں ان کے درجے ہیں، اور پھر ان سب میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ آمنہ کے لال کا ہے۔ درجے ہیں، مراتب ہیں قرب کے، تو سب سے قریبی اللہ کے اس روئے زمین پر نبیین کی جماعت ہے۔ پھر فرمایا وہ صدیقین، اور صدیقوں کی جماعت ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شہداء، وہ شہداء کی جماعت ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا والصالحین، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے قرب عطا فرمائے، اور قرب گرامی قدر احباب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پیدائشی طور پہ کسی کو ولی بنا دے۔ یہ مقام ولایت جو ہے یہ مقام ایسا ہے کہ یہ وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی عطا سے عطا کر دے، فضل سے پیدائشی طور پر مقام عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ پیدائشی طور پہ ولی ہونا، قرآن عزیز سورۃ آل عمران آپ پڑھیں، حضرت جناب سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی والدہ صاحبہ پیدائشی اللہ کی ولیہ تھی، حضرت حنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہے، حضرت حنا۔ انہوں نے نظر مانی، قرآن ہے، انہوں نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ یا اللہ اگر میرے بطن سے بیٹا پیدا ہوا تو میں نظر مانتی ہوں، میں اس بیٹے کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ قرآن ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹا نہیں ہوا، حضرت مریم پیدا ہو گئی، مریم کا جو ہے وہ ولادت ہو گئی، آپ پریشان ہوئی، آپ کہتی ہیں کہ میں نے بیٹا کہا تھا یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بیٹی ہے لیکن اللہ نے اس کو بیٹوں سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ بچی، لیکن یہ بچوں سے زیادہ مراتب میں اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیدائشی ولیہ، پیدائشی مقام ولایت پر فائز جناب مریم۔ اب کیسے پیدائشی طور پر؟
یہی رکوع ہے۔ انہی آیتوں سے آگے چل کر یہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو تھے، تو ان کی سربراہی میں آپ کو دے دیا گیا، اور بیت المقدس میں ایک مخصوص کمرہ تھا۔ آپ جب نماز کے لیے جاتے تو اس کمرے کو تالا لگا جاتے، اندر حضرت مریم ہوتی، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام واپس پلٹے، اور واپس پلٹتے ہی آپ نے تالا کھولا، دروازہ کھولا، تو حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، یعنی موسمی پھل نہیں تھے۔ اب تو الا ماشاءاللہ ہمارے ہاں 12 مہینے سارے پھل تقریباً رہتے ہیں، لیکن پھلوں کا موسم ہوتا ہے جو درخت پہ لگنے کا، تو بے موسم پھل پڑے۔ آپ نے تالا دیکھا، تالا تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، تو آپ نے ذرا غصے سے پوچھا، آپ کی تعویل میں اور آپ کی زیر سایہ شفقت میں تربیت میں تھی، تو انا لکی ھذا، آپ نے کہا یہ کہاں سے آ گئے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ جب یہ پوچھا تو حضرت مریم نے اسی وقت جواب دیا، انا لکی ھذا، آپ نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گئے، اللہ کی طرف سے آ گئے۔ تو یہ پیدائشی ولیہ تھیں حضرت مریم، کہ جن کے پاس اللہ نے بغیر موسم کے پھل رکھے، اور پھر یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں درباروں پہ کیوں جاتے ہو، اللہ یہاں نہیں تمہاری دعائیں سنتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں بھی اللہ سنتا ہے، آپ یہاں دعا مانگ لیں یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بجائے اس کے کہ تم صاحب مزار کے پاس جا کے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بیٹا دے دے۔ اس کی وجہ اور یہ استدلال اور یہ دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اور امام تھے بیت المقدس کے، کیا خیال ہے وہ ساری زندگی مصلی بیت المقدس پہ بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن رب نے بتانا یہ تھا کہ نبی ہو کے ولی کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے تو پھر کائنات والوں کو قیامت تک پتہ چل جائے گا کہ ولی کی بارگاہ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ولی کی بارگاہ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ سنتا تو رب ہے اور ہر جگہ ہی سنتا ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے، اور یہ جو دربار ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مولوی اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے دانت خراب ہو گئے تھے، دانت خراب ہو گئے تھے تو میں تھانہ بون سے چلا۔ تھانوی اس لیے کہتے ہیں، یہ انڈیا میں تھانہ بون ایک علاقہ ہے، تھانوی صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ تھانہ بون سے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں چلا، اس وقت پاٹی دربار یہ جگہ مشہور تھی دانتوں کے علاج کے لیے، دانت تو ڈینٹل جو ہیں وہ بڑے کاریگر لوگ تھے اس وقت، جو ہے وہ دانتوں کا علاج کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں حضور سیدی داتا صاحب کے مزار پر انوار پہ آیا، اور میں نے دیکھا پاٹی دربار پہ اس وقت اتنا جمع غفیر نہیں تھا، لیکن میں نے دانت تو ٹھیک کروائے، لیکن میں نے دیکھا اس مزار پہ لوگوں کا جمع غفیر رش لگا ہوا ہے۔ چلو، چونکہ یہ بھی صاحب نسبت تھا، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید تھا، ان میں بھی پیری مریدی ہوتی ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید تھا، اور اس نے مراقبہ کیا حضور فیض عالم کے مزار پر۔ اشرف علی تھانوی نے، ان کے حکیم الامت نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ بندہ نگاہ جھکا کے وظائف کرتا ہے اور صاحب مزار کی طرف توجہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، اور عالم مراقبہ میں میرے اوپر کشف کیا گیا، یعنی انکشافات ہوئے کہ یہ وہ مزار ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں،
اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ جناب مریم نے جب کہا نا اللہ جسے چاہے بے موسم بے حساب رزق عطا فرمائے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب جیسے یہ سنا تو قرآن کہتے ہیں انا لکی ھذا، کہ وہاں پہ ہی کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اینو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے مینوں بھی بے موسمی اولاد دے چھڑ۔ یعنی بے موسم، آپ کی عمر نہیں تھی اولاد کی، آپ طویل العمر ہو گئے تھے، بڑھاپے کی عمر کو چلے گئے تھے۔ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے اولاد نہ ہوئے طلب تو رہتی ہے نا، جو صاحب اولاد نہیں ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جناب زیادہ عمر ہونے کے ساتھ ساتھ طلب تو رہتی ہے کہ یار کاش میرا بیٹا ہوتا، کاش میں صاحب اولاد ہوتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے، یہ قرآن ہے، کوئی ہیر وارث شاہ نہیں کوئی کہے کہ لو جی ہے شعر سنا کے دلیل بنا لی، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے وہیں پہ زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر اس کو بے موسم پھل دے دیے تو مجھے بھی نیک صالح پتر عطا فرما۔ اور قرآن ہے، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابھی آپ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، یبشرک بیحییٰ، فرمایا جا کے فرشتیاں خوشخبری سنا میرے زکریا کو، میرے زکریا کو کہو اللہ تجھے نیک پتر عطا کرے گا، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھے گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تانت بے ریا۔ اور میں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ولی اللہ ہو، یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں ڈبے پیر بڑے ہیں، 2 نمبر پیر بڑے ہیں، اور رافضی پیر بڑے ہیں، اور اسی طرح بہت زیادہ ایسے پیر ہمیں مل جائیں گے جن کا دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں، صرف خرچہ بنانے کے لیے اور گدی نشین بنے ہوئے ہیں، اور جناب علی اللہ ماشاءاللہ جناب یہ کاروبار بن گیا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ آج یہ پیر خانے بہت شاذ و نادر ہیں کہ جو دین کی تبلیغ پہ، بہت کم آستانے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، اللہ ماشاءاللہ باقی میلے ٹھیلے اور کاروبار بنایا ہوا ہے زیادہ تر لوگوں نے۔ تو اس لیے ہم لازمی یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈبے پیروں کے مخالف ہیں، اور جو صحابہ کے منکر ہیں ہم ان پیروں کو بھی نہیں مانتے، جو آل کے دشمن ہیں ہم ان پیروں کو بھی نہیں مانتے، اور جن پیروں کے آستانوں پہ علم لگے ہوئے ہیں ہم ان پیروں کو بھی نہ مانتے۔ ہم اس پیر کو مانتے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہو، نبی کی آل کا بھی غلام ہو، ہمارا اس پیر کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ عقیدے کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہر پیر کو پیر یہ نہ آستانہ دیکھ کے بیعت کر لیا کریں، اس کا جناب پیر خانہ، اس کا جتھا بڑا ہے، لشکر بڑا ہے، اور یہ اس کی پگ بڑی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے عمل دیکھا جائے گا اور اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ عقیدہ درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز بالکل وہ جو مرضی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو لہٰذا گرامی قدر احباب، اللہ بعضوں کو پدیشی طور پہ، میں نے عرض کیا پدیشی طور پہ مقام ولایت عطا کر دی ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت مریم پدیشی طور پہ اللہ کی ولیہ تھی۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ جناب بندہ ایک اللہ کا ولی بچہ تھا، اللہ نے اس کو بچپن میں یہ عطا کر دی تھی کہ وہ دعا کرتا تھا تو مادرزاد اندھوں کو اللہ آنکھیں دے دیتا تھا، ہے جی، برس کے مریضوں کو شفا مل جاتی تھی اس کی دعا سے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو پیدائشی طور پہ عطا کرے۔ اسی طرح حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڈا شریف، ان کا پیر خانہ اور ان کے پیر صاحب، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی در دولت پہ حضرت تاجدار گولڈا تشریف لے کے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ
جب آپ کی عمر ہوئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 سال 4 مہینے 4 دن، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے گئیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضور اس کو تختی لکھائیں۔ اس وقت تختی پہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اس کو تختی لکھائیں، بسم اللہ کرائیں میرے بچے کو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ابھی تختی پکڑی تھی تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، معین الدین ٹھہر جاؤ۔ حمید الدین قاضی حمید الدین ناگوری، یہ انڈیا کا علاقہ ہے ناگور، فرمایا کہ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، وہ ان کی تختی لکھیں گے۔ اور ناگور کہاں پہ؟ گرکستان اوش کا علاقہ ہے، وہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے آئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تختی پہ کیا لکھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور لکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو وہ حیران رہے، انہوں نے کہا پتر قرآن یہاں سے شروع تو نہیں ہوتا، 4 سال 4 مہینے 4 دن عمر ہے، یہ نوٹ کریں۔ ہمارا بچہ 14 سال کا بھی ہو جاتا ہے، اسے قرآن شریف نہیں آتا، لیکن ہمیں فکر ہے کہ اس کو انگلش آنی چاہیے، اس کو فر انگلش آنی چاہیے، انگلش میڈیم سکول میں پڑھے، اس کو دعائے قنوت آتی ہے نہیں آتی، نماز آتی ہے نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ یاد رکھیں مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے انگلش میں دعائیں نہیں کرنی، انہوں نے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ کے بخشنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ گرامی قدر احباب آئیں آگے چلیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پتر قرآن تو الف لام سے شروع ہوتا ہے، اور آپ سبحان اللہ دی 15ویں سپارے کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میری امی 15 سپاروں کی حافظ ہے، میری والدہ 15 سپارے ہی انہوں نے حفظ کیے تھے اور میں پیدا ہونے والا تھا۔ جب بھی میری امی تلاوت کرتی تھی میں دل میں نگاہ کر کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں، حضرت جناب مسعود گنج شکر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر گرامی قدر احباب ان کو پیدائشی طور پہ یہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں اللہ نے یہ مقام اور یہ درجہ عطا فرما دیا۔ تو گرامی قدر احباب بعض اوقات مقام ولایت وہبی ہوتا ہے۔ وہبی کا مطلب یہ کہ اللہ کسی کی دعا سے کسی کی نظر سے مقام عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسبی ولایت میں بندہ رات دن محنت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، بڑی محنت کے بعد جا کے کہیں مقام ولایت ملتا ہے۔ اس کو مقام ولایت کسبی کہتے ہیں، اور ایک ہے مقام ولایت وہبی، یہ صرف اچانک نگاہ کرم ہو جائے، محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بندہ مقام ولایت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کئی ولی حضور غوث پاک نے بنائے، ایک نگاہ سے مقام ولایت عطا فرمایا۔ اب اسی طرح اب قرآن عزیز پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ مانتا، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور پھر اس نے اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کیے، اور جب جادوگر سارے آ گئے اور ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، قرآن عزیز میں ہے کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا کہ پھینکو بھئی جو تم لے کے آئے ہو اپنا جادو کا سلسلہ کرو۔ تو اب انہوں نے جو سب سے پہلے لفظ بولا، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ پہلے پھینکیں، یعنی ادباً انہوں نے ادب کا جملہ بولا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ بس یہ ادب کام آ گیا، جادوگر تھے ادب کام آ گیا، اور پکے پرانے کافر تھے لیکن انہوں نے ادب کیا اللہ کے نبی کا کہ نہیں حضور آپ پہلے پھینکے۔ وہ علیحدہ معاملہ ہے، رسیاں بن گئیں، وہ سانپ بن گئے، تو
تو آپ نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بنا اور ساری رسیاں نگل گیا۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان سارے جادوگروں نے اسی وقت سجدہ کیا اور کہا کہ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لے کے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے۔ اب یہ کہا کہ اب فرعون نے دیکھا کہ میں تو ان کو لے کے آیا تھا مقابلے کے لیے، یہ تو ایمان قبول کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں پاؤں کاٹ دوں گا، سر کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن مفسرین اکرام تفسیر خازن والے لکھتے ہیں کہ پہلے سجدے میں ہی اللہ نے ان کو جنت دکھا دی، پہلے سجدے میں اللہ نے ان کو دوزخ، جنت اور مقام عطا کر دیا۔ تو حضرت مولانا احمد یار خان نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو ایک لمحے میں مقام شہادت بھی عطا کر دیا اور مقام ولایت بھی عطا کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ سارے کا سارا ادب کی وجہ سے حاصل ہوا، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا، اللہ کے نبی کا احترام کیا، تو اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو مقام ولایت بھی عطا فرما دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں گرامی قدر احباب مقام ولایت، وہ بھی اللہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے کسی بندے کی جو ہے وہ نگاہ کرم سے عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب پھر وہی بات، ایمان والا اور عقیدے کی درستگی والا، یہ پہلی اولین شرطیں ہیں ولی کے لیے، ایمان اور عقیدہ درست ہو، اور پھر آگے جا کے تقوی کی منازل ہیں۔ گرامی قدر احباب آئیں، پھر ان میں جو سب سے بڑی بات ہے اللہ کے ولیوں میں، اولیاء اللہ کا ایک پسندیدہ بہترین وصف یہ ہے کہ کھانا کھلانا، جس کو ہم لنگر کہتے ہیں، اور یہ ہر آستانے پہ لنگر کھانا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کے ولی مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کو کثرت کے ساتھ پھیلاؤ اور کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ اور کثرت سے کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عمل کر لو، سلام کی کثرت اور کھانا کھلانے کی کثرت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر مسافروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے لنگر عام ہوتا ہے، لنگر خانے ہوتے ہیں، اور عقیدت مند جو ہیں تعاون کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ تھا حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا، اور آپ نے اپنے لنگر خانے کا زیر نگرانی اور زیر سرپرستی اپنے مرید خاص حضرت بابا نظام الدین اولیاء کو بنایا ہوا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تھے نظامت کرنے والے، سارا انتظامات آپ کے ذمہ تھا، اور یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ پہ بٹھا دیں وہ کوشش کرتا ہے کہ بوٹیاں باٹیاں میں سیرتے آپ پہ ہی کریں، ذرا اپنیاں نو ذرا دھیان نہ۔ لیکن آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ صرف جو ممنوع دن تھے ان میں روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی سارا سال ہی روزے سے تھے۔ یعنی جو ممنوعات دن ہیں، عیدین کے ہیں اور ایام تشریق کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ باقی دنوں میں آپ سارا سال ہی روزے رہتے تھے، لیکن آپ انتظام کرتے تھے۔ اور انتظام کیسا تھا یہ بھی مرات العارفین میں حضرت خواجہ شمس العارفین حضرت سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظام کتنا تھا، 7 اونٹوں کے بوجھ کے برابر روز لنگر میں وہ مرچ مسالہ اور سامان لگتا تھا، 7 اونٹوں کے بوجھ کے برابر، اس وقت کی بات ہے۔ تو کسی نے شکایت کی حاکم وقت کو، بادشاہ کو، جناب بازار سے سارے مسالہ جات حضرت خواجہ صاحب خرید کے لے جاتے ہیں تو ہم تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ بھئی ایسے ہے کہ آپ ایسے کریں کہ کل سے کسی دکاندار نے خواجہ صاحب کو کوئی مسالہ جات، یہ مرچ مسالہ دیکھ کا کوئی سامان نہیں دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں۔ مریدوں نے آگے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں،
آپ ایسے کرو کہ اس طرف ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے نظام آباد، وہاں ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے آپ سامان لے آؤ۔ تو مریدوں نے کہا حضور اتنے تو سارا صحرا جنگل ہے، آپ کو کس نے کہا شہر ہے؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، میں نے کہہ دیا ہے، آپ چلے جاؤ، میں نے کہہ دیا ہے، وہاں ایک شہر ہے جس کا نام نظام آباد ہے، نظام الدین اولیاء کے نام پہ نظام آباد شہر ہے، اور جنگل تھا۔ تو مرید گئے تو واقعی ایک شہر تھا، وہاں سے سامان خریدنا شروع کر دیا۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ خدائی لنگر ہے، یہ عام لوگوں کا لنگر نہیں ہے، لہذا اس لنگر کو چلنے دو، یہاں سے بند ہو گیا ہے تو اللہ نے کہیں اور سے نظام بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ وتیرہ اور طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو امن اور سلامتی کا درس دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو یہ صرف اور صرف اولیاء کے فیضان کی وجہ سے آیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک لومڑی وہ جیلم میں اپنا وہ اکیڈمی میں صرف اس کے عقیدے کو بنائے ہوئے 16 سال ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ 16 سال عمر ہے اس کے عقیدے کی، مرزے کے عقیدے کی عمر 16 سال ہے۔ آج سے 16 سال پہلے یہ اکیڈمی شروع ہوئی مرزے جیل میں کی، لیکن اسے یہ بھی پتہ نہیں، وہ اکیڈمی میں بیٹھ کے بابانگے تو ہول کہتا ہے کہ بابے دے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کیا کملیا، یہ سارا پاکستان بابیاں دی وجہ تو بنیا ہے جی، یہ پاکستان بنانے میں بابوں کا کردار ہے۔ جس پاکستان میں بیٹھ کے بابوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہ بنانے میں اب بابے آپ گنتے چلے جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ پاکستان بنانے میں آگے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو لگایا تھا، لیکن پیچھے فیض کس کا تھا؟ محدث علی پوری کا فیض تھا، پیر سید جماعت علی شاہ کا فیض تھا، حضرت محدث کچھوچوی کا فیض تھا، وہاں پہ جنابی علی حضرت پیر آپ زکوڑی رحمت اللہ علیہ کا فیض تھا، اور وہاں گرامی قدر احباب بے شمار اللہ کے ولیوں کا فیضان تھا، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالمی کا فیضان تھا۔ لیکن گرامی قدر احباب جب یہ ابتدا ہوئی تحریک پاکستان کی، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا عوام اہل سنت کے ساتھ علماء اور مشائخ اہل سنت نے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ منزل اسے ملی جو مسافر نہ تھے، اور جو کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی بن گئی تو ہماری داڑھی گدھے کے منہ کے ساتھ موڑ دینا، وہ کہتے تھے کہ جناب پاکستان کی پے بھی ہم نہیں بننے دیں گے، ہیں جی، جو گاندھی اور نہرو کے جو ہے وہ چرنوں میں بیٹھنے والے تھے، احمد علی لاہوری جیسے، اور جنابی علی جن کے بارے میں حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا یہ کیسا مولوی ہے، یہ برسر ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جو ہے وہ ملت از وطن است، کہ جناب دین وطن سے ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات تو جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ مولوی ہو کے کہتا ہے کہ وطن ہے تو دین ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ہمارا علیحدہ طریقہ ہے، ان ہندوؤں کا علیحدہ طریقہ ہے، ہم جو ہے پاکستان اس لیے حاصل نہیں کر رہے۔ گرامی قدر احباب، یہ دو نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ آپ کے علم کے لیے پوری دنیا میں یہ جتنے بھی ممالک بنے ہیں، کوئی کسی وجہ سے بنا، کوئی کسی وجہ سے بنا، لیکن آپ کے علم کے لیے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جناب پوری روئے زمین پر صرف دو ایسے ریاستیں اور دو ایسے ملک ہیں جو صرف دین پر بنے ہیں، ایک مدینہ شریف ہے اور ایک پاکستان ہے جی، جو دین کے نام پر، یعنی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو معرض وجود میں آئے، ایک ریاست مدینہ ہے اور دوسرا پاکستان ہے جی۔ تو یہ وہ ملک ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کی بشارتیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اب ابتدائی حالات تھے، بڑے مشکل مراحل تھے، اور قائد اعظم بھی پریشان رہتے تھے، لیکن انہی حالات میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں حضور ملے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قومی پرچم، یہ سبز حلالی پرچم، یہی پرچم
آقا علیہ السلام نے خواجہ صاحب کو پکڑایا اور پکڑا کے خواب میں فرمایا اور قمر الدین اٹھ اور قائد اعظم کو کہیں اٹھ کام کر، یہ پاکستان بن کے رہے گا۔ جی یہ بشارت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی۔ اور ایسے ہی نہیں، قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسے مدینہ طیبہ میں باہر نکل کے اس طرف رخ کیا اور اپنے قمیض مبارک کے بٹن کھولے اور حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ ٹھنڈی ہوا، یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ادھر سے دین کی جو بات ہوگی، یہ سرزمین ایسی ہے جہاں پہ دین کا کام ہوگا، یہ ٹھنڈی ہوا اس کے مراد یہ ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ سروے کر لیں، پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ سب سے زیادہ دیندار لوگ آپ کو پائے جائیں گے، سب سے زیادہ لوگ امام شریف والے پائے جائیں گے۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ سب سے زیادہ داڑھی والے لوگ پائے جائیں گے۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ و قاری پائے جائیں گے، اور پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ سب سے زیادہ حاجی پائے جائیں گے، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے پائے جائیں گے، اور سب سے زیادہ نمازی پائے جائیں گے۔ اسی لیے تو کملی والے نے فرمایا ادھروں ٹھنڈی ہوا آندی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے کہ یہاں سے دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ گرامی قدر احباب، یہ اولیاء کا فیضان ہے پاکستان، جہاں پہ جناب علی جس مٹی میں ہیں جی حضرت خواجہ اجمیر آئے اور یہاں سے فیض لے کر گئے، اور جہاں پہ داتا علی جوہری تشریف فرما ہو۔ گرامی قدر احباب، یہ ایسے ہی ہے کوئی پاکستان؟ یہ اللہ کا کرم ہے اور اولیاء کا فیضان ہے۔ اور جو لوگ تنگ پڑتے ہیں نا پاکستان سے، وہ 4 دن دوسرے ملک میں جا کے دیکھیں، وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے، یہاں بھی اپنی مرضی سے جیتے ہیں، یہااں پہ جو آزادیاں ہیں اور جو جناب علی اپنی مرضی سے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ پاکستان بنا تو اس لیے تھا کہ یہاں پہ دین کی بات ہو، لیکن 75 سالوں میں دین کی بات نہیں کرنے دی جاتی۔ حالانکہ قائد اعظم نے پہلا نعرہ ہی لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج تک آپ نے کسی سیاستدان کے منہ سے یہ نعرہ سنا ہے؟ کبھی کسی نے غلطی سے سنا ہو کہ یار فلانے سیاستدان نے 14 اگست کو آگے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی نہیں لگائیں گے، ہیں جی، کبھی نہیں لگائیں گے۔ اور جو انگریزوں کے پٹھو اور جو ان کے چرنوں میں چرنے والے ہوں اور جو ان کے فیصلے اور قوانین کو اپنانے والے ہوں، وہ کیسے آپ کو کلمہ سنائیں گے؟ کلمہ آندہ ہوئے گا تو سناؤں گے نا۔ اور جو ہمارے جناب منتخب شدہ لوگ ہیں، کل شریف نہیں ہوتی، ایمانداری دی گل ہے، ان کو سورت کوثر نہیں آتی، ایت الکرسی اور دعائے قنوت نہیں آتی، جن کو ہم ووٹ دے کے آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ بات اور آگے چلی گئی۔ گرامی قدر احباب، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ دین کی بات ہوگی اور یہاں پہ دین کی پاسداری ہوگی، لیکن جب سے بنا ہے تب سے لے کے آج تک دیندار لوگوں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے اور دین کی بات نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ جو کرتے ہیں اپنے بل بوتے پہ کرتے ہیں جی، لیکن پاکستان بنا اس مقصد کے لیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جشن آزادی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جی، 14 اگست آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وطن سے محبت حضور کی سنت ہے۔ وطن سے محبت، جو لوگ تنگ پڑتے ہیں وہ سنیں، وطن سے محبت آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہیں سفر پہ جاتے یا جنگ پہ جاتے تو آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے تو دور سے جب مدینہ شریف کی در و دیوار نظر آتی تو سواری کو تیز کر لیتے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو اپنے وطن سے، شہر سے محبت بڑی تھی، تو اس وجہ سے حضور جلدی آنے کی کوشش کرتے۔ تو اپنے وطن سے محبت یہ حضور کی سنت ہے، جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن گرامی قدر احباب، یہ جشن آزادی منانے کے کئی سالوں سے جو طریقے رائج ہیں
یہ بالکل یا تو غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا جان بوجھ کر اس طرح کے ہم جشن مناتے ہیں۔ سارا دن جناب علی پاں تو سارا دن سلنسر کٹ کے نوجوان جناب علی وہ موٹر سائیکلیں چلائیں، ڈیک چلائیں سارا دن، اور جناب علی ملی نغمے لگائے جائیں اور گانے گائے جائیں اور پرچم ہلائے جائیں۔ اچھی بات ہے پرچم ہلائے جائیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، یہاں لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑی ہیں، یہاں لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، اور یہاں لاکھوں آنکھوں کے سامنے اولادوں کو قتل ہونا دیکھا گیا ہے، لاکھوں لوگوں کے خون اس کی بنیادوں میں شامل ہیں، اور ہم باجے بجا کے اور گانے سن کے اور جناب علی یہ جشن ہے، جشن آزادی منا کے ٹھیک ہے جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کے خون کے ساتھ غداری ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا اور اپنا سارا سامان ادھر چھوڑ کے اس وطن میں آ گئے، مال ڈنگر ہر شے چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، اپنی اولادیں تک آپ دیکھتے نہیں کئی سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادھر رہ گئے تھے ہندوؤں کے قبضے میں وہ کوئی ہندو ہو گئے، کوئی سکھ بن گئے، اور ادھر رہ گئے مسلمان آ گئے، آج ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں ان کی بھی تو وہ صورتحال تھی اس طرح کی۔ آئیں گرامی قدر احباب، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں۔ ہم اگر اپنا بچہ پیدا کیا ہوا بچہ ساری رات بیمار رہے، والدین کو نیند نہیں آتی اور پٹیاں کرتے ہیں بیٹا ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں اس کو شفا حاصل ہو جائے، تو جس ماں کے سامنے لخت جگر کو ذبح کیا جائے، پاکستان کے حصول کے لیے اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور جب پاکستان کا 14 اگست یہ جشن کا دن آئے تو یہ جناب علی پاں باجے بجائیں تو کیا خیال ہے ان کی روحیں تڑپیں گی نہیں تو یار ہم نے اس لیے پاکستان لیا تھا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ گرامی قدر احباب بات ختم ہو گئی، وطن عزیز ملک پاکستان کی جو ہے وہ اللہ نے ہمیں یہ 27 رمضان شریف شب قدر جمعۃ المبارک کو عطا کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ بیٹا یہ کپڑے بدلنے سے، یہ باجے بجانے سے اور منہ پہ رنگ کرنے سے یہ جشن نہیں ہوتا، ہمارے وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، اصحال ثواب کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے، لیکن ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں۔ آئیں گرامی قدر احباب، ایک بی بی کے بارے میں یہ واقعہ تاریخ میں بے شمار اس طرح کے واقع نقل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ آج ہم سکھوں کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہیں، یہ کتنے کم بخت ہیں، انہوں نے شاہی قلعے میں اور راجہ رنجیت سنگھ کا جو ہے وہ مجسمہ بنا کے لگایا ہوا ہے، کتنے بدبخت ہیں وہ، اتنے مسلمانوں کا قاتل، اور اتنا اس نے قتل و غارت کی ادھر جناب علی سرزمین پہ، اور سب سے زیادہ آپ پڑھ لیں تاریخ پڑھ لیں، سب سے زیادہ سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، سب سے زیادہ، اور یہ سکھوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، پچھلی حکومت میں کیا کیا نہیں کیا، سکھوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جناب۔ تو لہٰذا گرامی قدر احباب یہ مسلمان چھپتے پھرتے تھے اس وقت، لیکن گرامی قدر احباب اس طرح اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بی بی اپنا جناب علی دودھ پیتا شیر خوار بچہ اپنے سینے سے لگا کے کماد کی فصل میں چھپی ہوئی تھی، چند لوگ اس کے ساتھ تھے اور سکھ تلاش کر رہے تھے، اور گرامی قدر وہ گنے کی فصل کے پاس سے گزر رہے تھے سکھ، اور بچہ جو ہے رونا شروع ہو گیا، بچہ رونا شروع ہوا تو وہ جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا، بی بی بچہ روئے گا ہم پکڑے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔ وہ ماں تھی جس نے اس پاکستان کے حصول کے لیے، ماں ایسا کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کا گلا دبا دیا اور اس کو وہاں پہ ہی اس کا سانس روک دیا کہ چلو یہ مر جائے گا ان سب کی تو جان بچ جائے گی۔ ایسے پاکستان ملا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے نوجوان لڑکیوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں، نہروں میں کود کے خودکشیاں کی اور مر گئے، لیکن گرامی قدر احباب آج ہمیں بتایا نہیں جاتا
ٹی وی پہ بھی کبھی بھی کسی سیاستدان یا کسی نے ایسی تقریر کی ہو، خدا کی قسم اگر 14 اگست کو آپ یہ تاریخ بیان کریں تو ساری قوم رو رو کے اپنا برا حال کر لے کہ ہمیں ایسے پاکستان ملا ہے، یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، اس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑی ہیں اور اس کے لیے بڑی جد و جہد محنت کرنی پڑی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترقی ہوتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غریب کا خیال کیا جاتا۔ آج ماڑے بندے کا ٹھیلا بھی اٹھا کے توڑا جا رہا ہے۔ آج جس نے روز بچوں کے لیے ڈیلی بیس پہ اپنے بچوں کے لیے 1500 کا رزق کمانا ہے، اس کا بھی اڈا اٹھا کے توڑ کے، بلکہ یہ کہاں کی حکمرانی اور کہاں کی دانش مندی ہے۔ حکمران تو ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، سہولیات دینے کے لیے، اور پہلے تھڑے توڑے، دکانیں توڑی، جناب علی سارا کچھ توڑ تاڑ کے ہون جناب ماڑے بندیاں دیاں وہ ریڑیاں توڑی جا رہے ہیں۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، بجائے ان کے لیے کوئی نیا راستہ بنایا جائے کہ چلو تم ایسے نہیں تو ایسے کر لو، یہ جگہ رکھ لو، بجائے اس کے کہ جناب علی تو پھر بد دعائیں نہیں ماڑے بندے کی نکلیں گی دل سے، تو پھر کیا ہوگا، پھر حالت کیسی ہوگی ان لوگوں کی اور حالات کس طرح کے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ اسی پاکستان کو غزہ اور کشمیر بنایا جائے، یہاں پہ جن کا روزگار ہے ان کا روزگار چھینا جائے۔ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے، نئی نئی پولیسیں، نئی فورسیں بنا کے نئے تجربے کر رہے ہیں، تو لہٰذا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں ترقی ہو اور یہاں جو ہے اسلام کی بات ہو، یہاں دین کی بات ہو اور یہاں امن اور سلامتی و استحکام ہو، یہ اس لیے بنایا گیا تھا۔ انشاءاللہ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پاکستان بنا ہے، پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہیں جی، جتنے بھی آئے ہیں کھانے والے آئے ہیں اور لوٹ لوٹ کے کھا کے جا رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ نگاہ کرم ہے آمنہ کے لال کی، اور یہ بنا ہے حضور کے صدقے سے، یہ دین کے نام پہ بنا ہے، تو پھر جو چیز دین کے نام پہ ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں اپنے وطن سے سچی